वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज आपको जो दो किताबें हमने रेकमेंड करनी है, एक उर्दू अदब से और एक बैनुल अक़वामी अदब से, ये दो वो नॉवल हैं कि जिनका मेरा यादों का जो कनेक्शन है वो मैट्रिक की छुट्टियों के बाद है। जब मेरे अब्बा ने कहा कि भाई मैट्रिक की छुट्टियां हो गई हैं, अब आपने जाके सिर्फ बैडमिंटन क्रिकेट नहीं खेलनी, किताबें भी पढ़नी है, तो ऐसे में घर में मुझे कहा गया खुद से ढूंढो और खुद से पढ़ो। तो ये दो नॉवल मेरी नज़र से गुजरे, एक रूसी ज़बान में लिखा गया और ज़ाहिर है मैंने उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ा, और एक उर्दू ज़बान का नॉवल है। ये दोनों रिकमेंडेशंस आज आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर आमिर जदून, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आमिर ने मेरे बचपन की और मेरे लड़कपन की यादें जो है उनको ताज़ा किया, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इन दोनों नॉवल्स को आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी, जो कि आजकल ढूंढते रहते हैं ना कि कुछ पढ़ा जाए, कुछ पढ़ा जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे 1962 में लिखे गए नॉवल आंगन की, जो कि खदीजा बस्तूर साहिबा ने लिखा, और तकसीम से कबल हिंदुस्तान के एक दूर दराज गांव में बसने वाले एक खानदान की कहानी है, जिसका हर फर्द अपने तई एक जंग लड़ रहा होता है। बरतानवी राज के खिलाफ उठने वाली आज़ादी की तहरीक अपने जोरों पर है, लेकिन इसका असर इनफरादी जिंदगी तक भी आन पहुंचा है। ये कहानी आलिया नामी किरदार की ज़बानी सुनाई गई है। आलिया एक इंतहाई हसास लड़की है, ताहम खुद को मोहब्बत में टूटने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। जमील भैया की अधूरी मोहब्बत, चमी की मायूस कुन जिंदगी और असरार मियाँ के लिए ज़िंदगी और खुशियों से महरूमी की दास्तान इंसानी रवैयों की दिलकश अक्कासी करती है। बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं, आपकी इन किरदारों के साथ दोस्ती हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये आलिया और ये सब कैरेक्टर्स जो हैं आपके इर्द गिर्द, आपके महल्ले में रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। बहुत मज़े का नावल है आंगन, हाईली रिकमेंडेड। खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी इसको गिफ्ट कीजिए। खुद पढ़ने के बाद उस किताब को अगर आप गिफ्ट कर दें तो ज़बरदस्त मज़ा आता है। दूसरा नावल जो आज हमने आपको रेकमेंड करना है वो ओरिजिनली रूसी ज़बान में लिखा गया, वॉर एंड पीस। 1869 में ये नावल लिखा गया। लियो टॉल्स्टॉय ने इसको लिखा। जंग और अमन इसका उर्दू तर्जुमा है जो फैसल आवान ने किया है। वैसे तो अमूमन कोई दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं इस नावल के अंदर। सबसे खूबसूरत बात यह, वॉर एंड पीस में इसमें कोई भी एक हीरो और एक हीरोइन, कोई दो मेन किरदार नहीं है। ये एक साथ रहने वाले लोगों के एक गिरोह की कहानी है, और इस कहानी में मौजूद अफराद तल्ख और शीरीं हर तरह के तजुर्बात से गुजरते हैं और फिर हमेशा के लिए बदल जाते हैं। तारीख़ी और जंगी पस मंज़र में कहानी लिखी तो गई है, लेकिन ये नावल किसी भी तरह से आप इसको एक तारीख़ी नावल उस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि नावल को आप पढ़ते चले जाएंगे, तकरीबन 1200 सफ़ों पर मुश्तमिल ये नावल है, और इसमें जो मुझे मज़े की बात ये लगती है वो ये कि आपकी ना हमदर्दियाँ कुछ कैरेक्टर्स के साथ बनेंगी और फिर कुछ अरसे के बाद आपको लगेगा कि आपकी हमदर्दियाँ किसी और किरदार के साथ होगी। इसलिए कि ये इंसानी रवैयों, इंसानों में भी ना, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे साथियों, कि कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, कोई मुकम्मल तौर पर अच्छा और कोई मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता। हमारे अंदर भी मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, अच्छाई और बुराई के दरमियान में कहीं हम फॉल कर रहे होते हैं, और एक इंसान भी कभी बहुत अच्छा हो जाता है और कभी तो इसी तरह से इन किरदारों के साथ भी आपकी हमदर्दियाँ बदलती रहेंगी। हाईली रिकमेंडेड वॉर एंड पीस ज़रूर पढ़िए, और बल्कि आपको रिकमेंड करते हुए मुझे ज़हन में आ रहा है कि मुझे भी इसको दोबारा से पढ़ना चाहिए। तवील नावल है लेकिन आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ये थी हमारी आज की दो रिकमेंडेशंस, और अब आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर सैयदा सकीना से, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और स्किन स्पेशलिस्ट है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोगों की डॉक्टरी में भी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं ना, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन हमारी जो डॉक्टरी है, लिटरेचर की डॉक्टरी, इसमें मजा बड़ा आता है, इसमें कहानियां पढ़ने का। तो आप लोगों को भी, आप भी एंजॉय करते थे अपने एकेडमिक करियर को, या बोर हो जाते थे कभी कभी? वैसे मैंने जो अपना प्रोफेशन चूज़ किया ना, उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ का आता था कि आप जैसे स्किन की हम बात कर रहे हैं ना, ऊपर से चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं ना, उसकी सारी कहानी खुलती है। अब जैसे आज जो हमारा टॉपिक भी होगा ना कि ये चीज़ हो क्यों रही है, ऊपर से तो हमें सिर्फ दाने नज़र आ रहे हैं, लेकिन अंदर क्या कहानी है, जब आपको वो हकीकत पता लगती है ना, तो आई गेस कि वो मुझे तो बहुत मज़ा आता है एक स्टोरी, बिल्कुल, कि या यहाँ पे ये मसला हो गया तो इसने ये किया। और साइंस है ना, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है।
ہے تو اس میں زیادہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ مزہ آتا ہے چیز پڑھتے ہوئے اور زیادہ انٹرسٹ مزید انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا تو اب کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو آج کا کیا ٹاپک ہے جی؟ دانے. آج ہاں بڑی اگین ہم کیونکہ کامن کنڈیشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ چیز تو اب اتنی کامن ہو گئی ہے کیل مہاسے دانے یا جس کو ہماری لینگویج میں ایکنی کہتے ہیں. بہت تناسب بڑھ گیا لوگوں کا. کیوں بڑھ گیا ہے؟ ایک تھیری ہے ابھی تک پروون نہیں ہے بٹ جو ہماری ویسٹرنائز ڈائٹ ہے جنک فوڈ اس کی وجہ سے اب پیشنٹس کے اندر ایکنی کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی ایک اور امپورٹنٹ بات ایکنی کی کہ یہ ساری ایجز میں موجود ہے. لائک بچوں میں ہو سکتی ہے, ایڈلٹس میں ہو سکتی ہے, بوڑھوں میں بھی 50 سال تک کی ایج پہ بھی ایکنی ہو سکتی ہے. ہر ایک میں وجوہات ڈفرینٹ ہے لیکن سٹارٹ بچپن سے لے کے آخری عمر تک جو ہے نا آپ کا ساتھ ہوتا ہے ایکنی کا. حل کیا ہے؟ حل وہی بات کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے نا اس کو ٹھیک کرنا. اس میں سب سے زیادہ جو فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ بتاتی جاتی ہوں تاکہ حل ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے. ریزنس میں ایک تو جینیٹک ٹینڈنسی ہے جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ایکنی بننے کی, کچھ میں نہیں ہوتی ہے. آپ کے اگر بہن بھائیوں میں, پیرنٹس میں, فیملی والوں میں چانسز ہے زیادہ ایکنی ہونے کے تو آپ کو ہوں گی ایکنی, اور جو آپ کو ہوگی وہ بھی سیویر ہوگی اگر ان کے اندر سیویرٹی زیادہ ہے. دوسرا فیکٹر ہے انوائرمنٹل, جیسے کہ ڈسٹ ہے, پولوشن ہے, وہ ساری چیزیں جو آپ کے اسکن کے اوپر جو آئلی گلینڈز ہوتے ہیں ان کے پورس کو بلاک کرنے والی چیزیں ہمیشہ آپ کی اسکن پہ دانے بنائے گا. بہت زیادہ کاسمیٹکس کا استعمال, بہت دیر تک استعمال, آپ کے سارے گلینڈز بلاک ہو گئے, باہر آئل اسکن سے باہر نہیں جا سکے گا, اسکن کے اندر رہے گا تو کیا ہوگا آپ کی اسکن کے اندر ایکنی ہوگی. جو لوگ موٹر سائیکل بہت زیادہ چلاتے ہیں اور دھوئیں والے شہروں میں رہتے ہیں ان کو ایکنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا پورا اسموک, اس لیے کہتے ہیں موٹر بائک کا سفر ختم کرنے کے بعد فوراً واش کرنا چاہیے اپنے فیس کو. اور پھر آپ کی آتی ہے جو ایج ریلیٹڈ فیکٹرز ہے, جیسے آپ کی ٹین ایج پہ سب سے زیادہ ایکنی کامن ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہارمونس آپ کے آ رہے ہیں اور وہ ہارمونس کیا کریں اسکن کے اندر جاتے ہیں, آپ کے آئلی گلینڈس کا سائز بڑھاتے ہیں, اس میں سے آئل کی پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں اور اس پہ ایک خاص قسم کا جام ہوتا ہے, نارملی ہم سب کی اسکن پہ موجود ہے, اس کو پی ایکنس یا پروپائنیو بیکٹیریم ایکنس کہتے ہیں. ذرا مشکل سا نام ہے لیکن موجود ہم سب کے ساتھ ہے یہ. لیکن جب آئل زیادہ ہوگا اس کی کوانٹٹی بڑھے گی. اب ٹریٹمنٹ پہ ہم ذرا سا بات کرتے جاتے ہیں. ٹریٹمنٹ سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹین ایجرز کو کیا آئی ڈونٹ نو فیس زیادہ واش کرنا چاہیے تاکہ وہ آئل ٹین ایجرز کو اپنی اسکن کے اوپر آئل کنٹرول کرنے کی وہ ساری طریقے, جیسے بار بار واش کرنا یا فیس واشز ایسے آتے ہیں جو کہ اینٹی ایکنی فیس واشز ہوتے ہیں تاکہ آپ کی اسکن کے اوپر آئل کنٹرول میں رہے. کچھ ڈرائی اسکن والوں کو بھی ایکنی ہوتی ہے, پھر یہ نہیں ہے کہ ڈرائی اسکن والے اپنا بار بار منہ دھو دھو کے بالکل ہی خشک کر دیں. آپ نے ایک میڈیم ایسا بنا کے رکھنا ہے کہ متوازن ہو, اسکن بہت ڈرائی بھی نہ ہو اور بہت آئلی بھی نہ ہو. اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ. اچھا ٹریٹمنٹ میں نا اب بہت سارے ایڈوانسز آ گئے لیکن جو اس کی اپنی بیسک ٹریٹمنٹ جو بہت پرانے زمانے سے چل رہی ہے وہ اینٹی بایوٹکس ہے. جو اینٹی بایوٹکس کا آپ کا رول ہے نا, جتنا اچھا وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایکنی کے لیے اتنا اچھا ابھی تک نئی ایڈوانسز ہیلپ فل نہیں ہے. اینٹی بایوٹکس کے بہت سارے گروپس ہیں اور وہ صرف امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذرا لمبے عرصے کے لیے دینی پڑتی ہے, منیمم 3 months اینڈ میکسیمم 6 months. کیونکہ جو میں نے ابھی بھائی صاحب کا نام لیا ہے نا پروپائنو بیکٹیریم ایکنس, وہ موجود ہے آپ کے ساتھ سارا ٹائم موجود ہے. اب اس کی کوانٹٹی کم کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا, آپ کو بار بار وہ میڈیسن کھاتے رہنا پڑے گا یا لگاتے رہنا پڑے گا. لگانے کی میڈیسنز ٹاپیکل تھراپیز بھی ہوتی ہے لیکن میجر جو ہے نا آپ کا جو ہیلپ فل ہوتے ہیں ایکنی میں, اور اس میں بھی نا ڈپینڈ کرتا ہے سیویرٹی پہ. اگر مائلڈ ہے تو صرف ٹاپیکل تھراپی, صرف لگانے کی میڈیسنز, جس میں اس میں بھی مینلی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں یا آئسوٹریٹونین ایک وائٹامن اے کا ڈیریویٹو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں جس سے اسکن تھوڑی سی آپ کی ڈرائی ہوتی ہے, اور جب ڈرائی ہوگی آئلی گلینڈس میں پروڈکشن کم ہوگی, دانے آپ کے کم ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم اپنی ڈائٹ سے بھی اس کو کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں یا کیا کھانے سے یا کیا نہ کھانے سے کچھ اس سے بھی فرق پڑتا ہے؟ یہ بڑا کامن کوسچن ہوتا ہے اور سب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھا لیا, میں نے وہ کھا لیا تو دانے بن گئے, گرم چیزیں کھا لی. ڈائٹ کا مونگ پھلی زیادہ کھا لی یا گرمیوں میں آم زیادہ کھا لیے تو اس سے. اچھا ڈائٹ کا نا ابھی ہم کیونکہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایویڈنس بیس, سائنس بہت زیادہ پروف نہیں کر سکی ہے ڈائریکٹ کوئی ریلیشن, بٹ کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ملک, ڈیری پروڈکٹ یا ہائی گلائسیمک انڈیکس والے, اب ہائی گلائسیمک مطلب کہ جو آپ کی باڈی کے اندر شوگر زیادہ بڑھانے والی چیزیں ہیں, اس کے ساتھ آپ کو ایکنی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ہم گائیڈ کس طرح کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو جس چیز سے لگتا ہے, جیسے چاکلیٹس کھانے سے یا اگر آپ کو مونگ پھلی سے مسئلہ لگتا ہے تو یہ آپ کو اوائڈ کرنی ہے وہ چیزیں, کیونکہ ہر ایک کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, ہر ایک کے لیے فکس نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ڈائٹ
پرابلم کرتی ہے, کچھ لوگوں کو ڈائٹ پرابلم نہیں کرتی ہے. یہ آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا چیز آپ کو مسئلہ کر رہی ہے. آپ نے اس سے صرف اس عرصے تک اوائڈ کرنا ہے جب تک آپ کو ایکنی ہے. اس کے بعد آپ اپنا مونگ پھلی بے شک کھائیں, مونگ پھلی کھائیں, آم کھائیں, لیکن آئیڈینٹیفائی کریں. یہ نہیں کہ چہرے پہ ایکنی ہے تو آم کھانے چھوڑ دیں. اور کیا اس میں ایسے میں کوئی ڈاکٹر صاحبہ کوئی ٹیسٹس بھی آئے ہیں کہ مطلب آئی ڈونٹ نو کوئی بلڈ ٹیسٹ ایسا ہو یا کوئی ٹیسٹ ایسا ہو پتہ لگے کہ آپ کو کس چیز سے ایکنی ہو رہی ہے؟ جیسے ہم الرجیز کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ جا کے ایزما کے آپ کو پتہ لگ جائے کہ ڈسٹ الرجی ہے نہیں ہے, تو کیا اس طرح کے بھی کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ ایکنی میں جو میجر فیکٹرز ہیں نا جس پہ میں نے بات کی ہے کہ جینیٹکس ہے, انوائرمنٹل فیکٹرز ہے یا ہارمونز ہے, اس میں صرف ایک ہارمونل ہے جس پہ آپ ٹیسٹ کرا کے پتہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کے اگر علامات ہیں ہارمون ایکسس کے جس میں ایکسٹرا اسکن پہ بال بھی آتے ہیں, دانے بھی بنتے ہیں, آپ کے سر کے بال بھی گر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا ٹیسٹ ضرور ہوگا جس میں آپ کے ہارمون کے لیولز پتہ لگیں گے. اور آپ نے صرف اور صرف ایکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں لینا, اس کیس میں آپ نے اپنے ہارمونز بھی ٹھیک کرنے. لیکن اگر آپ جو مسئلہ جہاں پہ ہے اس کو جڑ سے ختم کرنا, بالکل اگر جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو آپ دانوں کی بے شک ٹریٹمنٹ لیتے رہیں, مسئلہ بار بار واپس آتا رہے گا. لیکن اگر جو نارمل ایکنی ہے, جینیٹک ٹینڈنسی والی ایکنی ہے, تو پھر بلا وجہ کے خون کے ٹیسٹ کرانا, خام میں پرک کرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. ایکنی بڑی ایزیلی آپ کے اسکن کے ڈاکٹرز ایک ہی دفعہ دیکھ کے آپ کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں, اور آپ کے کچھ سوالات ہوں گے جس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو ہارمونز کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ ہمیں ایک اوور ویو دینے کا اس مسئلے کے. موسٹ ویلکم. آل دا بیسٹ. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو میری آپ کی ملاقات کراچی میں ہوگی, لائیو نہیں ہوگی. ہم نے کراچی میں جو سیشنز ریکارڈ کیے اس میں آج عدنان انصاری سے ملاقات آپ کی کروانی ہے, جو کہ ایک فیشن شوز کے کیوریٹر اور کوریوگرافر ہیں, سیٹ ڈیزائنر ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت عرصہ رہے, کریٹو ہیڈ رہے. ان سے گپ شپ ہوگی اور بڑی مزے کی ہیپی مزیدار ملاقات رہی. اس بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں.